وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضرات علماء، بزرگوں اور دینی بھائیوں، قرآن کریم دنیا انسانیت کے نام حق تعالی شانہ کا آخری پیغام ہے. قرآن کریم کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے. تمام انبیاء کرام کو معجزات سے نوازا گیا، معجزات دیے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا معجزہ یہ علمی معجزہ قرآن کریم کی شکل میں اللہ تعالی نے عطا فرمایا. دم قرآن کریم کا کوئی جواب نہیں لا سکا ہے. یہ بے مثال اور لاجواب کتاب ہے. امت اگر اس لاجواب اور بے مثال کتاب کو اس کے پورے حقوق کے ساتھ اگر لے لے تو یہ امت بہترین امت ہے اور ایک بے مثال امت. جب دین کی دعوت کا کام شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریریں نہیں فرماتے تھے، بلکہ تبلیغ کے لیے ذریعہ تبلیغ قرآن کریم کو بنایا تھا. بہت سے لوگ جو بعد میں صحابہ کرام بنے وہ قرآن کریم کی تلاوت سرکار سے سن کر بنے.
جب بھی کوئی مخالف آتا آپ اس کی سب باتیں سننے کے بعد تلاوت قرآن فرما دیتے تھے، اس کا جواب ہو جاتا تھا، اور اس کے شواہد احادیث میں موجود ہیں۔ حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ تعالی فرماتے تھے کہ قرآن کریم خالی معجزہ نہیں ہے، بلکہ معجزہ نما بھی ہے۔ ہر زمانے میں اس کے اعجازی پہلو مختلف طریقوں سے سامنے آئے، اور جب جب اس کو مٹانے کی سازشیں اور کوششیں کی گئی، ابھر کر اور زیادہ سامنے آیا۔ امریکہ میں ایک پادری نے یہ ذلیل حرکت کی کہ قرآن کریم کو برسر عام جلایا۔ کہ یہ کتاب پڑھنے کی نہیں ہے، اس کو تو نظر آتش کر دیا جائے۔ اس کا ری ایکشن الٹا ہے۔ جہاں یہ کتاب جلائی گئی تھی وہاں سب سے زیادہ قرآن کریم پڑھا جانے لگا، اور قرآن کریم کے ترجمے کی مانگ امریکہ میں بہت زیادہ بڑھ گئی، اور بہت سے لوگوں نے اس کے بعد دین قبول کیا۔ جب قرآن کریم کو پڑھا تو دیکھا کہ یہ تو اخلاق سکھانے والی بہترین کتاب ہے۔ ایک مرتبہ میں اپنے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ کسی بیان میں گیا تھا۔ تو میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ جزیرہ مالدیپ میں دین اسلام کیسے پہنچا، اور مختصر جواب یہ دیا کہ قرآن کریم کے ذریعے سے اسلام پہنچا۔ پھر واقعہ تفصیل کے ساتھ سنایا۔ فرمایا کہ جزیرہ مالدیپ میں دین نہیں پہنچا تھا، وہاں کچھ اوہام فاسدہ اور عقائد کاسدہ تھے۔ جہاں علم نہیں ہوتا وہاں جہالت ہوتی ہے، جہاں چراغ نہیں ہوتا وہاں اندھیرا ہوتا ہے۔ قرآن کریم چراغ ہے، روشنیاں بخشنے والا ہے، اندھیروں سے نکالتا ہے، اور دین کا کام بھی یہ ہے کہ دین کے ذریعے سے آدمی جہالت کی ظلمتوں سے علم کے اجالوں میں اور آخرت کی سربلندیوں کی طرف سفر کر کے فلاح دارین حاصل کرتا ہے۔ مالدیپ میں ایک حافظ صاحب پہنچ گئے، اپنے کاروبار یا کس اور وجوہات کی وجہ سے اللہ نے ان کو وہاں پہنچا دیا۔ ان کا نام تھا حافظ ابو البرکات مغربی۔ وہ وہاں پہنچ گئے، سہارا تلاش کر رہے تھے تو ایک بڑھیا کے گھر میں سہارا ملا۔ بڑھیا کے گھر میں ایک جوان لڑکی بھی تھی۔
حافظ ابو البرکات مغربی ابھی بیریش تھے اور جوان تھے. بعض لوگوں کی داڑھی دیر سے آتی ہے اور بعض کی آتی ہے تو نکال دیتے ہیں جو سنت کے خلاف ہے، اور کچھ لوگ رکھتے ہیں لیکن فیشنوں کو مد نظر رکھتے ہیں، سنتوں کو نہیں. اور جو سنتوں کو سامنے رکھ کر داڑھی رکھتے ہیں، سبحان اللہ، ان کا کیا کہنا. وہ ہر وقت طاعت میں ہے، کٹی ہوئی داڑھی والا ہر وقت فسق و فجور میں ہے. دیکھو جو مرغا ہوتا ہے نا، اس کے سر پر تاج ہوتا ہے لال رنگ کا. تو جس طرح سے قدرت نے اس کو بنایا ہے اس طرح رکھنے میں اس کی خوبصورتی رہتی ہے. اور اگر اس کے اوپر کے جو شوشے اور خوشے ہیں وہ کاٹ دیے جائے تو مرغے کی خوبصورتی میں کمی آ جائے گی. اس طرح داڑھی سنت کے مطابق رکھنے سے حسن بڑھتا ہے اور اس کے خلاف کرنے سے حسن میں کمی آتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کی تعلیم دی ہے، اس میں داڑھی رکھنے کی تعلیم بھی دی اور سر کے بال کیسے رکھے جائیں یہ بھی بتائے کہ جب بال کٹوائے جائیں تو ہر طرف سے برابر کٹوائے جائیں، کہیں سے زیادہ کہیں سے کم، نیچے سے بالکل صفا چٹ، اوپر سے کچرے کا ٹوکرا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ موجودہ دور کی بیہودہ فیشن ہے، اس سے نوجوانوں کو پرہیز کرنا چاہیے اور سنتوں کے مطابق داڑھی اور بال رکھنے کی عادت ڈالنی چاہیے. ابو البرکات مغربی دیکھ رہے ہیں، کوئی نماز پڑھنے والا نہیں، کوئی دیندار نہیں، خود مصلی بچھاتے تھے، اذان دیتے تھے، نماز پڑھتے تھے. گھر والوں کو تعجب ہوتا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. ایک مرتبہ دیکھا تو بڑھیا رو رہی ہیں، ایک عرصے سے ان کے یہاں قیام پذیر تھے. بڑھیا بھی رو رہی ہے، جوان لڑکی بھی آنسو بہا رہی ہے. ارے بھائی گھر میں کیا ماتم ہو گیا، کیا تکلیف آ گئی کہ یہ رونا دھونا اتنا رو رہی ہے امی جان کیوں؟ جواب دیا کہ ہمارے یہاں ایک ندی ہے، ایک دریا ہے، اور یہ دریا سال میں ایک مرتبہ جو ہے ایک نوجوان لڑکی کی جان لیتا ہے تو بہتا ہے، اور ہر سال جو ہے شہر میں قرآن اندازی کی جاتی ہے لڑکیوں کے نام کی. جس کا نام لڑکی کا نکلا اس کو رات کو سمندر کے کنارے پر جو مکان ہوتا ہے وہاں لاک لگا کر بند کر دیتے ہیں. رات بھر کیا ہوتا ہے اندر معلوم نہیں، اور صبح میں اس کی لاش ملتی ہے اور سمندر بہتا رہتا ہے. یہ خام خیالیاں بھی علم کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہیں، ایجوکیشن اور نالج کی کمی کی وجہ سے یہ خرابیاں در آتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہوا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد خطبہ دیا، بیان دیا، اور فرمایا کہ زمانے جاہلیت میں یہ جو پرانی باتیں چلی آتی تھی کہ کسی کی موت پر آفتاب ماتم کرتا ہے اور بے نور ہو جاتا ہے، یہ بات غلط ہے. ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، آفتاب اور مہتاب یہ دونوں اللہ تعالی کی نشانیاں ہیں، آیات میں سے ہیں. لہذا جب ان کو گرہن لگے تو ہمیں عبادت کا طریقہ بتایا،
خرافات سے بچا لیا۔ جب شریعت نے شادی کا طریقہ بتایا تو اس کی سادگی بتائی اور اس کے رسوم کو نکال کر ختم کر دیا۔ یہ پورا دین مکمل بھی ہے، سادہ بھی ہے اور نہایت عمل کرنے کے لیے آسان ہے کہ غریب امیر سب کر سکتے ہیں اس پر عمل۔ دیہات کا بھی انسان کر سکتا ہے، شہر میں رہنے والا بھی کر سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت عمری کا دور ہے اور مصر کی طرف سے خط آیا۔ وہاں کے گورنر نے ایک خط لکھا کہ یہاں قریب میں دریائے دجلہ ہے اور وہ جو ہے اس کے اندر ماننے والے یہ مانتے ہیں کہ سال میں ایک مرتبہ ایک جوان کو اس کے بھینٹ چڑھانا پڑتا ہے تو یہ بہتا ہے، ورنہ یہ خشک ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریائے دجلہ کے نام خط لکھ دیا۔ لوگ حیران ہو گئے کہ یہ خط سے کیا ہوگا، ساتھ چلے خط کے، اور کہا جس وقت اس کا بہنا بند ہوتا ہے اس سے پہلے میرا خط اٹھا کر دریا میں ڈال دو۔ چنانچہ وہ خط میں کیا لکھا تھا؟ خط میں عقیدے کی بات لکھی تھی اور یوں لکھا تھا کہ اے سمندر اور اے دریا، تو بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے حکموں سے بہتا ہے تو بے، اور اگر اللہ کے حکم سے نہیں بہتا تو ہمیں تیری ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ غیر شرعی کام ہم نہیں کریں گے، یہ بھوک چڑھانا اور یہ بھینٹ چڑھانا یہ سب ہمارے یہاں نہیں۔ ہم بھی اللہ کے حکموں کو ماننے والے ہیں، تجھے بھی اللہ کا حکم مان کر بہنا ہو تو بہ۔ اس وقت سے لے کر آج تک وہ سمندر بہ رہا ہے۔ ایک چٹھی پر مان گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ کرام کی شانیں ایسی تھی۔ ایک جگہ آگ لگی اور آگ مدینے کی طرف آتی چلی جا رہی ہے اور رکتی نہیں ہے۔ لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی، چادر اتاری اور یوں کہا جہاں آگ آ رہی ہے چادر دکھا دو اور یوں کہو کہ یہ رسول اللہ کے غلام اور خادم عمر کی چادر ہے۔ اگر تیرے اندر کوئی جذبہ ہے، جوش ہے، تو ہمیں بھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جوش حاصل ہے، لہذا تیری گرمی کو یہ گرمی کاٹ دینی چاہیے اور ختم ہو جانی چاہیے۔ چادر بتانے کے بعد آگ آگے بڑھی نہیں، وہیں سے ختم ہو گئی۔ صحابہ کرام کی شانیں بڑی عجیب اور جتنی شانیں صحابہ کرام کی بنی ہیں وہ تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اقدس کی وجہ سے بنی ہیں۔ کسی کو امانت ملی ہے، کسی کو تلاوت ملی ہے، کسی کو قضا اور شہادت ملی ہے، کسی کو صداقت ملی ہے۔ نجران کا ایک وفد آیا تھا عیسائیوں کا، کئی دن رہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ سورہ آل عمران میں 80 سے زیادہ آیتیں اس وفد کو سامنے رکھ کر اتری ہیں۔ وفد نجران والے مباہلے کی تیاری کر رہے تھے۔ مباہلہ علماء جانتے ہیں یہ آخری سٹیج ہے، مقابلے کا آخری سٹیج مباہلہ ہے۔ پھر انہوں نے سرکار کی نورانی اور آپ کے خاندان کے چاند کی طرح چمکتے ہوئے چہرے دیکھے تو مباہلے سے کان پکڑ لیے اور معذرت کر لی اور صلح کر لی، اور صلح کے اندر جو سامان دینا تھا اس کے لینے کے لیے کسی کو بلایا کہ کسی کو بھیجیے ہمارے پاس جو امین ہو۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت کے سب سے بڑے امین ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، میں ان کو تمہارے پاس امانتیں لینے کے لیے بھیجتا ہوں۔ امین تو سب صحابہ کرام ہیں، لیکن امانت میں تاجداریت کا مقام اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، اگرچہ یہ جزوی فضیلت ہے کلی فضائل کے مقابلے میں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ وہ حافظ صاحب نے کہا کہ اب تم لوگ کیوں رو رہے ہو؟ کہا میری لڑکی اخلوتی اس کا نمبر آ گیا ہے، آج رات کو اس کو جا کر کے وہاں مکان میں قید کر دیا جائے گا، لینے کے لیے آئیں گے اور اس کو سنوار سجا کر جو ہے ہمیں حوالے کر دینی پڑے گی۔ آج کا اس کا آخری دن ہے گھر میں، رات کو روانہ ہو جائے گی، کل اس کی لاش آ جائے گی۔ کہاں مت گھبراؤ، کچھ نہیں ہوگا، لڑکی زندہ رہے گی، ہمیشہ رہے گی، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ ارے ایسا تو کیا کرو گے اب؟ تو کہا کہ لڑکیوں کا لباس مجھے پہنا دو، بے ریش تو ہوں میں، لڑکیوں کا لباس پہنا دو، سجا دو، سنوار دو، اوپر سے برقع اڑا دو، اور رات کو قافلہ جب لینے کے لیے آئے مجھے اس کے ساتھ روانہ کر دو۔ لڑکی کو اندر چھپا دینا، بتانا مت، اور روتے دھوتے مجھے روانہ کر دینا۔ ان کو کیا پتا چلے گا موجودہ دور میں ایسے چندہ کرنے والے لوگ پکڑے گئے ہیں جو ہندو ہیں لیکن صافہ اور داڑھی اور کرتا اور پیجامہ پہن کر مسجد کے کنارے پر چندہ کر رہے ہیں، اور بہت سی غیر مسلمہ خواتین جو ہیں وہ اپنی چوریاں چھپانے کے لیے برقع اوڑھ رہی ہے، اور مسلمان عورت برقع چھوڑ رہی ہے۔ تو پھر برقعے پر بھی ریسٹرکشنز آئے ہیں، کیونکہ الٹے کام ہونے لگے، ورنہ پردہ اور برقع یہ تو عورت کی حیا ہے، اس کا بڑا قیمتی سرمایہ ہے۔ عورت کا سب سے قیمتی اور بہشتی زیور اس کی حیا ہے۔ جیسے حضرت مولانا یعقوب صاحب نے فرمایا نا کہ 5 منٹ کا مدرسہ ایسی کتاب ہے گھر میں رکھنا چاہیے اور روزانہ اس کو پڑھنا چاہیے، بہت سی چیزوں کا اور دین کا علم اس کے ذریعے سے حاصل ہوگا۔ اس طرح ہر گھر میں بہشتی زیور رکھنا چاہیے اور ماں بہنوں کو پڑھنا چاہیے۔ مردوں کے لیے بھی بہشتی زیور چھپی ہے اور خواتین کے لیے بھی بہشتی زیور چھپی ہے۔ بہشتی زیور یعنی جنت کا زیور۔ اصل میں تو عورت سنورتی ہے اور سجتی ہے جنت کے زیور کے ذریعے سے۔ دنیا کا زیور تو موت کے ساتھ ہی اتار لیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے۔ موجودہ زمانے میں پردہ ثابت ہے۔ ڈاکٹروں نے لڑکیوں کو یہ بتایا ہے کہ اگر تم ہاتھ کھلے رکھ کر بائک چلاؤ گی، گاڑیاں چلاؤ گی تو تمہاری اسکین کالی پڑ جائے گی پولیوشن کی وجہ سے۔ تو عورتوں نے دستانے پہن لی، اور گاڑی چلاؤ گی پولیوشن کی وجہ سے تمہارا چہرہ جو ہے وہ سیاہ ہو جائے گا، لہذا برقع اوڑھو۔ برقع بھی اوڑھ لیا۔ اپنی خوبصورتی بچانے کے لیے ڈاکٹر کا مشورہ منظور کیا اور حجاب پر اعتراض کرنے والے حجاب پہننے لگے۔ 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجاب عورت کے لیے دنیا میں بھی بہترین نعمت ہے اور جنت میں جانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ وہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی اور یہ دنیا والوں نے بتایا تو اس کو لے کر بیٹھ گئے، حالانکہ یہ بات 1400 سال پہلے حضور نے بتائی
کہ تیری جنت کی حفاظت ہو جائے گی، تو حسن کی حفاظت میں پڑی ہے، تیری جنت کی حفاظت تیرے برقعے میں رکھی ہے۔ رات کو وہ قافلہ گاتا بجاتا ڈھول پیٹتا آیا۔ اندھیرا تھا اس زمانے میں، ایسی روشنیوں کا انتظام تو تھا نہیں، لہذا انہوں نے اس لڑکی کو یوں سمجھا کہ یہ لڑکی جو اس کی ہے اس کو لے کر جا رہے ہیں، اور وہ بیچارے نشے میں ہوتے ہیں، تو وہ لے کر گئے اور جا کر مکان کھولا اور اندھیرے مکان کے اندر اس کو دھکا دے دیا، دروازہ بند کر دیا، باہر سے لاک لگا دیا اور چلے گئے کہ بھائی صبح میں اس کا جنازہ اٹھ جائے گا، اپنا سمندر بہتا رہے گا، کام چلتا رہے گا۔ اب رات ہوئی، اندھیرا ہو گیا، ادھر ادھر ٹٹول کر کوئی پانی کی جگہ تلاش کی مکان میں اور وضو بنا لیا حافظ ابو البرکات مغربی نے۔ اب مقابلے کا وقت آیا، کچھ شیطانی حرکات دھما دھمی ہما ہمی شروع ہوئی۔ حافظ ابو البرکات نے جو قرآن کریم کے پختہ حافظ تھے، دیکھو کہاں حفظ قرآن کام آ رہا ہے، یہ نعمت کہاں کام آ رہی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ لے کر بھیجا۔ دستہ ایک قبیلے کے پاس سے گزرا اور قاعدے کے مطابق یہ دستے کو کھانا کھلانا چاہیے تھا، یہ اصول تھا اس زمانے میں۔ لشکر ہو تو خود کھانا پکائے، چھوٹا دستہ ہو تو علاقے کی ذمہ داری ہے، لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کی دعوت کریں۔ یہ مسلمان تھے، وہ مسلمان نہیں تھے، انہوں نے نہ کہا ہم تمہاری کوئی دعوت نہیں کریں گے۔ قافلہ آگے بڑھ گیا، لوٹ کر واپس آیا اور یہ قبیلے کے قریب ہی پڑاؤ ڈالا۔ وہ قبیلے میں سے ایک آدمی آیا، اس نے آ کر کہا بھئی تم میں سے کوئی ایسا ہے جو سانپ کا زہر چڑھ جائے تو اس کو اتار سکتا ہے؟ کسی کو سانپ نے کاٹ لیا ہو تو اس کا زہر اتارنے کا کوئی عمل جانتا ہے؟ تو قافلے میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، چھوٹے درجے کے صحابی ہیں، وہ بھی موجود تھے، کم عمر ہیں، وہ موجود تھے۔ انہوں نے اللہ کے بھروسے پر کہہ دیا کہ میں جانتا ہوں سانپ کا زہر کیسے اتارا جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہارا جو سردار جس کو سانپ کاٹ گیا ہے یا بچھو کاٹ گیا ہے، اگر اس کا زہر اتر جائے گا تو بکریوں کا ایک ریوڑ ہدیہ میں لوں گا، نذرانہ لوں گا، عامل نذرانہ لے سکتا ہے۔ اب یہ نذرانے پہ تو کافی بحث ہوئی ہے علمی اعتبار سے، وہ مدرسے کی چیز ہے۔ کہا جو تم کو نذرانہ لینا ہو لینا، لیکن ہمارے یہ سردار کو اچھا کر دو۔ کہا اچھا تو اللہ کریں گے، شافی تو اللہ ہے، شفا دینے والے تو اللہ، یقین یہ رکھے آدمی دوائی استعمال کرے اور شافی اللہ کو سمجھے۔ اسباب کے درجے میں دوائی کا استعمال منع نہیں ہے اور توکل کے خلاف بھی نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بھی بتائے ہیں، دوائیں بھی بتائی ہیں، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کیا بھی ہے۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ صبح میں 7 عجوہ کھجوریں اگر مدینے والی کوئی کھائے گا تو اس دن وہ زہر سے اور سحر سے یعنی جادو سے محفوظ رہے گا۔ شرط یہ ہے کہ روزانہ 7 کھجوریں عجوہ کی استعمال کی جائیں۔ دیکھیے علاج بتایا، زہر کا بھی علاج بتایا، سحر کا بھی علاج بتایا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلے میں گئے اور وہ قبیلے کے سردار کو بٹھایا، اس نے پیر دراز کیا
انہوں نے نمک والا پانی منگوایا، منگوانے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتے جاتے تھے، نمک کا پانی لگاتے جاتے تھے، پڑھتے جاتے تھے، لگاتے جاتے تھے، یہاں تک کہ وہ سردار کا زہر بالکل اتر گیا اور بالکل تندرست اور شفایاب ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا حسب وعدہ ہمارا بکریوں کا ریوڑ دے دو۔ انہوں نے بکریوں کا ریوڑ وعدے کے مطابق دے دیا۔ اب سورہ فاتحہ کے اندر یہ بات ہے، یہ کہاں سے پتا چلا؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے سے پتا چلا کہ یہ سورت سورہ شفا ہے، اس میں ہر بیماری کا علاج ہے، لیکن علاج کیسے کیا جائے گا یہ عامل سے طریقہ معلوم کرنا پڑتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ یوں استعمال کیا جائے سورہ فاتحہ، یوں پڑھی جائے تو یوں شفا ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، ساتھیوں نے کہا انہوں نے تو بکریوں کا ریوڑ لے لیا ہے، ہم لوگ ساتھ لے کے آئے ہیں لیکن ابھی تقسیم نہیں کیا ہے، لے سکتے ہیں؟ حضور نے فرمایا لے سکتے ہیں، لیکن ابو سعید تم کو معلوم کیسے ہوا کہ سورہ فاتحہ کے اندر؟ کہا حضور یہ آپ ہی نے فرمایا تھا کہ سورہ فاتحہ سورہ شفا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو شفا کا بہترین سامان، روحانی شفا بھی ہے سورہ فاتحہ میں اور جسمانی شفا بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر رکھی ہے۔ سورہ فاتحہ کے کئی نام ہے، اس میں سے ایک نام سورۃ الشفا بھی ہے، سبع المثانی بھی ہے، قرآن العظیم بھی ہے، بار بار پڑھی جانے والی یہ سورت ہے، نماز کے اندر ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، اور اندر ایک آیت ہے جس کے ذریعے سے ہم اللہ سے ہمیشہ راہ راست مانگتے ہیں، ہدایت مانگتے ہیں۔ ڈاکٹر ابوالکلام نے بچوں کو سبق دیا اور سبق دیتے ہوئے کہا کہ میں بھی مدرسے گیا ہوں، میں بھی مکتب میں گیا ہوں بچپن کے اندر، بتاؤ سورہ فاتحہ میں سب سے قیمتی آیت کون سی ہے؟ اور پھر کہا کہ اہدنا الصراط المستقیم، یہ بڑی قیمتی آیت ہے، اس کے اندر اللہ سے ہدایت کی طلب کی گئی، مانگا گیا ہے کہ اللہ ہمیں راہ راست نصیب فرما اور برے راستہ سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ حافظ ابو البرکات مغربی صاحب نے مصلی بچھا لیا، بھئی سب سے بڑا مسئلے کا حل مصلی ہے، ضرورت پڑنے پر جہاد بھی کرنا پڑے گا، میدان میں بھی نکلنا پڑے گا، اور ضرورت پڑے گی تو مصلی بھی بچھانا ہے۔ ذرا تیز ہوا چلے تو سرکار کے قدم مسجد کی طرف بڑھ جاتے تھے۔ آج ہم لوگ کوئی حالات آتے ہیں تو حالات پر بحث شروع کر دیتے ہیں، عبادت نہیں کرتے، رجوع اللہ نہیں کرتے، اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، حالانکہ یہ حالات گھنٹی ہے خطرے کی اور ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ یہ بات بتاتی ہے حالات جب آتے ہیں ہم دوسرے تیسرے کاموں میں رہ جاتے ہیں، اور ایمان والا جو ہے فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، متوجہ ہوتا ہے، اللہ سے توبہ تلہ کرنا۔ دیکھو ادھر سورج گرہن ہوا، فوراً لوگ نماز کے اندر لگ گئے، عبادت کے اندر لگ گئے، اللہ کو راضی کرنے میں لگ گئے۔ اتنی فرما برداری کے باوجود سورج پہ حالات آئے تو ہم تو نافرمان ہیں، ہم پہ حالات نہ آئے تو کیا ہے؟ حالات کو دور کرنے کا راستہ یہ ہے کہ حالات جس نے بھیجے اس کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے۔ مصلی بچھایا، عشاء کی نماز پڑھی اور قرآن کریم یاد تھا۔ قرآن یاد رکھنا کی کتاب ہے، یاد کر کے بھول نہیں جانا ہے، بڑی وعیدیں ہیں یاد کر کے بھول جانے کی، اس لیے یاد کرنا تو بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یاد کرنے کے بعد اسے باقی رکھنا یہ اصلی کمال ہے۔ لہذا یہ بچوں سے بھی میری گزارش ہے کہ اب اس قرآن کریم کو باقی رکھنے کے لیے دور کا سلسلہ شروع کر دیجیے، اور جو حافظ ہیں ان کو بھی روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن کریم کا دور سناتے رہنا چاہیے، اور قرآن جو وضع شرعی کا تقاضا کرتا ہے وہ وضع بھی اپنی برقرار رکھنی چاہیے کہ میرے سینے میں اللہ نے قرآن اتارا ہے، اس کا مجھے پاس و لحاظ کرنا ہے، ادب کرنا ہے۔ جیسے ٹکٹ چیکر ہوتا ہے تو وہ اپنا ایک ڈریس رکھتا ہے،
بینک میں کام کرنے والا اپنا ایک یونیفارم رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حفظ قرآن کے بعد ایک یونیفارم دینی عطا فرمایا ہے۔ اس یونیفارم کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی ہے تاکہ یہ قرآن کریم ہمیشہ ہمارے پاس موجود رہے، باقی رہے، ورنہ بے اعتنائی قرآن کریم سے جو کرتا ہے، قرآن کریم اس سے زیادہ بے نیاز ہے، چلا جاتا ہے۔ جو لوگ حافظ ہونے کے بعد کچا کر دیتے ہیں قرآن کریم کو، پھر وہ بہت محنت کرتے ہیں تو بھی واپس پہلے کی طرح یاد نہیں ہوتا، تو پہلی مرتبہ یاد ہو گیا۔ اب یہ نعمت سینے میں برقرار رہے اور زبان پر جاری رہے، اس کے لیے دور کرنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان المبارک میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم کا دور فرماتے تھے، اور یہ حضور کی خوشی کا زمانہ ہوتا تھا، جیسا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا۔ تو رات جیسے آگے بڑھتی گئی، شور شرابہ بڑھتا گیا، حضرت حافظ صاحب کی قرآن کا تلاوت کا سلسلہ بڑھتا گیا۔ کچھ دھوم دھڑاکے، کچھ گھبراہٹ کی باتیں، کچھ شکلیں سامنے آئی، لیکن قرآن کے سامنے سب ڈھیر ہوتے گئے، یہاں تک کہ فجر کی نماز ہوئی تو انہوں نے اندر اذان دی، اور اذان دینے کے بعد فجر کی نماز ادا کی، اور وہ لاش لینے والے جو ہے وہ آئے شور مچاتے ہوئے کہ اب لاش لیں گے۔ تو دروازہ کھولا تو اندر سے حافظ صاحب نکلے۔ ارے بھائی وہ لڑکی کہاں گئی؟ کہاں کوئی لڑکی نہیں آئی تھی، میں آیا تھا۔ تم کو رات کے اندھیرے میں اور شور شرابے میں جیسے شادی کے اندر عورتوں کو کچھ خیال نہیں رہتا کہ کیا کرتی ہے، بالکل جو ہے وہ ایگریسو ہو جاتی ہیں عورتیں شادی کے موقع پر، اسے کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ بیچارہ شوہر کہتا ہے اس کو بھی سمجھ میں نہیں آتا، اور جو ہے مولانا ان کے شوہر ہیں وہ سمجھا رہے ہیں، ان کو بھی گھر سے نکال دیتی کہ تمہیں جو تم نے ہم جانی پڑے۔ ارے بھائی کوئی داستان سناؤ۔ ہم نے تو برسوں تک یہاں یہ دیکھا کہ جو بھی جو ہے اندر آئی لڑکی صبح میں مری ہوئی نکلی تو زندہ کیسے رہے؟ فرمایا میں نے زندہ کتاب پڑھی اس لیے زندہ رہا۔ قرآن کریم زندہ کتاب ہے، زندگیاں دینے والی کتاب ہے، یہ روحانیت عطا کرنے والی کتاب ہے، یہ معجزہ نما کتاب ہے۔ حضرت حکیم الاسلام نے فرمایا معجزہ نمائی دیکھیے اس کی کہ دوسروں کو مار دیا جس مصیبت نے، اس قرآن کریم کی برکت سے اللہ نے زندگی عطا فرمائی۔ کہاں ہے تمہارا قرآن؟ کہا وہ میرے سینے میں ہے، پڑھ کر سناؤ۔ پڑھ کر سنانا شروع کیا اور کہا آپ کو کچھ نہیں ہوا؟ کہا الحمدللہ، قرآن پڑھو کچھ نہیں ہوگا، سب بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی، طبیعت بھی ٹھیک ہو جائے گی، آپ کی عبادت بھی ٹھیک ہو جائے گی، آپ کی دنیا بھی ٹھیک ہو جائے گی، آپ کی آخرت اور آپ کی عقبہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ قرآن پڑھ کر سنایا تو حیران ہو گئے۔ قاری عبد الباسط مرحوم نے روس کے اندر جا کر روس کے صدر کے سامنے قرآن کریم سنایا تو صدر روتا تھا اور کہتا تھا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا، لیکن میرا دل ان کے قرآن اور ان کے پڑھنے کی طرف کھینچتا چلا جاتا تھا۔ پہلے لوگ ایسا سمجھتے تھے کہ مصر میں ہی خالی قرآن پڑھا جاتا ہے، آج الحمدللہ ہمارے ہندوستان میں بہترین مکاتب ہیں، بہترین مدارس ہیں، اور وہاں بہترین قاری ہیں اور بہترین قرآن کریم پڑھتے ہیں، اور الحمدللہ یہ مکاتب میں ننھے ننھے بچے جو ہیں وہ قرآن کریم کا حفظ کر کے آپ کو سناتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ تو قرآن کریم خالی معجزہ نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم معجزہ نما ہے، یعنی ہر زمانے میں اس کا کوئی نہ کوئی نیا معجزہ اور نئی خوبی اور نئے کمالات جو ہیں وہ ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ بعض لوگوں نے لاک ڈاؤن کا بھی فائدہ اٹھایا
6 مہینے کے اندر قرآن یاد کرنے والے علماء ہیں، 3 مہینے کے اندر قرآن یاد کرنے والے علماء ہیں، 2 مہینے کے اندر جوانوں نے قرآن کریم پورا کے پورا حفظ کر لیا۔ آپ بھی ارادہ کرو کہ ہم بھی انشاءاللہ حفظ کریں گے، اور کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے قرآن کریم کو پڑھنے کے اعتبار سے، یاد کرنے کے اعتبار سے، عمل کرنے کے اعتبار سے بہت آسان بنایا ہے۔ کوئی عمل کرنے والا؟ یہ قرآن کے تقاضے ہیں، اس کو پورا کرنا ہے۔ مکاتب میں یہی پڑھایا جاتا ہے اور یہی بنیاد ہے، اس بنیاد کو مضبوط کرنا ہے۔ سب کتابوں سے بڑا قرآن ہے، یہ ہمارا دین ہے، ایمان ہے۔ ہم کریں گی اس کی عزت اور ادب جسم میں جب تک ہمارے جان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم سے محبت نصیب فرمائے، اس کی تلاوت کا جذبہ عطا فرمائے، اور اس کا احترام ایک ایک حرف کا اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ اور حق تعالی شانہ جن بچوں نے، جس میں سے ایک نابینا بھی ہے، اللہ نے اس کے سینے کو آنکھیں لی لیکن دل منور کر دیا، دل کو بصیرت عطا کر دی قرآن کریم کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی نوازے، اس کے والدین کو بھی جو ہے جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور سب سے بڑا کارنامہ تو اساتذہ کا ہوتا ہے، اساتذہ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ ننھے بننے بچے جن ماں باپ نے اساتذہ کے حوالے کیے، اساتذہ نے ان پتھروں کو چھانٹ چھانٹ کر اور تراش کر ہیرا بنا کر آپ کے گھر میں رکھنے کے لائق بنا دیا۔ یہ 6 بچے جو ہیں یہ امت کے حوالے کیے جا رہے ہیں، امت کے سپرد کیے جا رہے ہیں۔ یہ امانت کا خیال رکھنا، ان کا احترام کرنا، ان کا ادب کرنا، ان کو انعامات سے نوازنا۔ آج بھی بہت سے لوگوں نے انعامات سے نوازا، جیسا کہ مولانا یعقوب صاحب نے اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے بیان کی۔ اللہ تعالیٰ دینے والوں کو بہترین سے بہترین بدلے عطا فرمائے، اور ان کے ماں باپ کے لیے اس کو ذخیرہ آخرت بنائے، اور اس مسرت کے موقع پر ہم سب کے جمع ہونے کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب دعا کریں۔